رکھو خاطر مضبوط دل توانا رکھو، ہو جائیں گی مشکلیں تمہاری آسان، ہو جائیں گی مشکلیں تمہاری آسان، اکبر اللہ پر بھروسہ رکھو، اکبر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ایک راز کی بات کو بہت دھیان سے سن لیجئے، آپ بہت دھیان سے سن رہے ہیں، میں خدا کے تعارف کے حوالے سے نمونہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان کے لیے یہ دنیا جنت نہیں ہے، غیر مسلم کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ راز کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مثنوی۔ اس کتاب میں لکھا ہے مسلمانوں کے لیے یہ دنیا جنت نہیں ہے، جیل خانہ ہے، اور غیر مسلموں کے لیے یہ دنیا جنت ہے، جیل خانہ نہیں ہے، جنت ہے۔ مسلمانوں کے لیے جیل خانہ ہے اور غیر مسلم کے لیے جنت ہے، تین وجہ سے۔ مسلمانوں کے لیے جیل خانہ کیوں ہے؟ مسلمانوں کو جو جنت میں ملنے والی نعمت ہے وہ دنیا میں نہیں ملے گی، جیسے جیل خانے میں جس کو جو چیز ملتی ہے، جو گھر میں ملتی ہے وہ جیل خانے میں نہیں ملتی۔ اس لیے مسلمان کے لیے یہ دنیا جیل خانہ ہے، جنت نہیں۔ اور غیر مسلم کے لیے یہ دنیا جنت کیوں ہے؟ جو جہنم میں اس کو ملنے والا ہے اس سے بہتر دنیا میں مل رہا ہے، اس لیے اس کے لیے دنیا جنت ہے، جیل خانہ نہیں۔ دوسری وجہ پر دھیان دیجئے، جو آدمی جیل خانے میں جاتا ہے اس کا دل نہیں لگتا۔ کیوں؟ وہ اپنے بیوی بچے سے دور رہتا ہے، بیوی بچے سے قریب نہیں رہتا، بیوی بچے سے جدا رہتا ہے، جیل خانے میں اس کا دل نہیں لگتا۔ جو صحیح معنوں میں سچا پکا مسلمان ہوگا وہ خدا رسول کے دیدار کے بغیر اس کا دنیا میں دل نہیں لگے گا۔ اس لیے مسلمان کے لیے دنیا جیل خانہ ہے، جنت نہیں ہے۔ تیسری وجہ، اس دنیا میں مسلمانوں کی ساری حاجت پوری نہیں ہوگی، ساری حاجت ایک جگہ پوری ہوگی جس کا نام جنت ہے۔ ایک نقطے کی بات کو دھیان میں رکھیے، کسی بھی عقل مند آدمی کو آپ نے دیکھا ہے کوا کو اور الو کو پنجرے میں رکھتے ہوئے؟ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ پنجرے میں الو کو رکھتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، پنجرے میں کوا کو پالتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے طوطا کو دیکھا ہوگا، بلبل کو دیکھا ہوگا۔ لوگ پنجرے میں بند کر کے رکھتے ہیں، پالتے ہیں۔ کیوں؟ بلبل کی آواز میٹھی ہوتی ہے، جب وہ روتی ہے اپنے بیوی بال بچے سے دور ہوتی ہے، اپنے گھر والے سے دور ہوتی ہے، بلبل روتی ہے، طوطا روتا ہے، گھر والے کو اچھا لگتا ہے۔ آپ نے الو کو پنجرے میں نہیں دیکھا، کوے کو پنجرے میں نہیں دیکھا، کوے کی آواز الو کی آواز اچھی نہیں ہوتی۔ مسلمان پر جب اللہ مصیبت ڈالتا ہے وہ روتا ہے تو اللہ کو ایسا ہی اچھا لگتا ہے جیسے بلبل کی آواز پنجرے میں گھر والے کو اچھی لگتی ہے۔ مالک ہے تیرے ساتھ، نہ ڈر غم سے تو اے دل، نہ ڈر غم سے تو اے دل، ہمت کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل، کیا کام ہے مشکل، جیسا جو کرے گا، جیسا جو کرے گا ویسا ہی بھرے گا، جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا، پینا ہی پڑے گا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، جینا ہی پڑے گا، گر گر کے مصیبت میں سنبھلتے ہی رہیں گے، سنبھلتے ہی رہیں گے، جل جائیں مگر آگ پہ چلتے ہی رہیں گے، چلتے ہی رہیں گے، غم جس نے دیے ہیں، غم جس نے دیے ہیں وہی غم دور کرے گا، جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا، پینا ہی پڑے گا۔ خدا کی مہربانی کے حوالے سے آخری نمونہ آپ کے سامنے آ رہا، اتنی تیزی سے آپ سن رہے ہیں، اتنی محبت سے سن رہے ہیں، ہماری زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے اور ایسے ایسے نقطے کی بات آپ کے سر سے گزر رہی ہے، آپ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ اللہ قبولیت کی گھڑی میں آسمان پر آ چکا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ ان باتوں کو آپ کے دل میں اتار دے۔ میں آپ کو نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں،
قبر میں مسلمانوں سے 3 سوال ہوں گے اور کسی سے ایک ہی سوال ہوگا، 2 سوال نہیں ہوں گے۔ دھیان دیجئے گا، نمونہ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہا۔ قبر میں کسی مسلمان سے 3 سوال ہوں گے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہیں، تمہارا رب کون ہے۔ 3 سوال ہو رہے ہیں ایک مسلمان سے، لیکن کسی مسلمان سے صرف ایک ہی سوال ہوگا، 2 سوال نہیں ہوں گے۔ وہ مسلمان جس نے اپنے نبی پر ایمان لا کر نبی کے دین کو سیکھا، قرآن کو دیکھا، قرآن کو پڑھا، قرآن پر عمل کیا، ایسے مسلمان کو 3 سوال کے جواب دینے پڑیں گے۔ رب کون ہے، نبی کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے۔ لیکن ایسا مسلمان، ایسا انسان جس نے نبی کو نہیں دیکھا، نبی کے دین کو نہیں دیکھا، قرآن کو دیکھا نہیں، قرآن کو سنا نہیں، قرآن کا تصور نہیں تھا، قرآن کو اس نے دیکھا ہی نہیں، اس کی موت ہو گئی۔ نبی کو اس نے دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، اس کی موت ہو گئی۔ اس سے بھی سوال ہوگا، یہ سوال نہیں ہوگا تمہارے نبی کون ہیں، اس نے نبی کو دیکھا نہیں، نبی کے بارے میں سنا نہیں، اس لیے نبی کا سوال نہیں ہوگا۔ اس سے یہ سوال نہیں ہوگا تمہارا دین کیا ہے، اس نے نبی کے دین کو دیکھا نہیں، سنا نہیں۔ لیکن ایک سوال ہوگا، تمہارا رب کون ہے۔ کیوں؟ تمہارا رب کون ہے اس کو جاننے کے لیے نقل کی ضرورت نہیں ہے، عقل بھی کافی ہے۔ ایک چھوٹی سے نمونے کو آپ دھیان میں رکھیے، چھوٹا سا نمونہ۔ پانی کا ایک قطرہ ہے جس سے بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس پانی کی ایک بوند میں اللہ تعالیٰ نے بچے میں ماں کی شکل بھی پیدا کر دی، باپ کی شکل بھی پیدا کر دی، چال بھی پیدا کر دیا، ڈھال بھی پیدا کر دیا، عادت اور اخلاق بھی پیدا کر دیا۔ اتنے بڑے خدا کے ماننے والے ہیں، انشاءاللہ جان دے کر، وقت دے کر، مال دے کر اس کی بندگی کا حق ادا کرے گے انشاءاللہ۔ 2 مثال میں لا رہا ہوں، اس نمونے کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے ملک الموت کو بلایا اور پوچھا کہ اتنے لوگوں کی روح نکالتے ہو، تمہیں رحم نہیں آتا؟ کہا اے میرے پروردگار، ایک واقعہ مجھے یاد ہے، اتنے لوگوں کی روح نکالتے ہو، تمہیں رحم نہیں آتا؟ اللہ نے ملک الموت سے پوچھا۔ ملک الموت نے کہا کہ میرے پروردگار، تو میرے دل کا حال جانتا ہے، مجھے ایک قصہ یاد ہے، دریا میں کشتی چل رہی تھی، لوگ کشتی میں سوار تھے، اس کشتی میں ایک ماں بھی تھی، ایک بچہ بھی تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، تمہارا حکم آیا کہ کشتی کو پھوڑ ڈالو، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ڈبا دو، صرف ایک ماں اور بچے کو چھوڑ دو۔ میں نے کشتی کو پھوڑ دیا، سارے لوگ ڈوب گئے، کشتی کے ایک تختے پر ماں بیٹھی ہوئی ہے اور ایک بچہ ہے، بس یہی دونوں سلامت ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو سب ڈوب گئے ہیں، ایک ماں اور ایک بچہ تو بچ گیا۔ اب وہ ماں کنارے لگنے والی تھی، اپنے بچے کو لے کر کے کنارے لگنے والی تھی، پھر تمہارا حکم آیا کہ بچے کو ماں سے جدا کر دو، ماں کی روح قبض کر لو۔ اے میرے پروردگار، جس وقت ماں کو بچے سے جدا کر رہا تھا اور بچے کو ماں سے جدا کر رہا تھا، اس وقت میرے دل پر کیا گزری تو خوب جانتا ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ اے ملک الموت، اس بچے کا حال سنو گے جس کی ماں کی روح کو تم نے دریا کے کنارے قبض کر لیا تھا۔ اس بچے کو میں نے زندہ رکھا، میں نے دریا کی موجوں سے کہا کہ بچے کو مت ڈوبانا، ماں کا سہارا ٹوٹ گیا ہے، خدا کا سہارا اس کے سر پر ہے، اسے ڈوبانا نہیں۔ دریا کی موج نے تختے پر اس بچے کو ٹگارتے ٹگارتے کنارے لگا دیا۔ ایک چیتے نے بچے کو جنم دیا تھا، میں نے اس چیتے سے کہا کہ اس بچے کو کھانا نہیں، انسان کا بچہ ہے، یتیم ہے، اس کو ایسے ہی دودھ پلاؤ جیسے اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہو۔ اس بچے کو چیتے نے دودھ پلایا، جب وہ بچہ بولنے اور چلنے کے لائق ہو گیا تو میں نے جنات کو حکم دیا، اس کو بولنا سکھاؤ، حکومت کرنا سکھاؤ۔ جب وہ بچہ جوان ہوا، معلوم ہے خدا کے اس احسان کا اس نے کیا صلہ دیا، یہی بچہ آگے چل کر کے نمرود بن گیا اور اس نے ہمارے نبی ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا۔ ہمارے سارے احسان کا اس بچے نے یہ صلہ دیا۔